جی وہ جی وہ سارے اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھیں ہیں. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ میں عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے ان حقائق کو سر رکھ سکوں. میرا نام عمران محمود ہے جی, اور میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ہوں اس وقت. آج میں آپ کے ساتھ جوہر ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا, ایک بلاسٹ ہوا تھا, اس کی تفتیش کیسے چلی اور جو ہے ہم کیسے جو ہے اصل کرداروں تک جو ہے وہ پہنچے, وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. میری جو ہے وہ چھوٹی سی بریفنگ ہے جو صرف اور صرف حقائق کے اوپر مبنی ہوگی. یہ بیسیکلی 23 جون 2021 کا واقعہ ہے کہ صبح 11:09 پہ ای بلاک جوہر ٹاؤن میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا. ایک گاڑی کے اندر جو ہے 200 kg کی اس کا ویٹ تھا, جو اس کے اندر بارود تھا, جس کا وہ بلاسٹ ہوا تھا, جس کے نتیجے میں 3 جو ہے وہ شہریوں کی شہادت ہوئی تھی اور 22 جو ہے شہری وہ زخمی ہوئے تھے, جن میں سے 2 پولیس والے بھی تھے. آج تک کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اس دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی. اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ رہائشی علاقہ تھا تو وہاں پہ 7 گھروں کو اور 12 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا, جس کی تصویریں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ وہ گھر ہے جس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکے کی شدت کتنی زیادہ تھی کہ وہ گھر جو ہے وہ سامنے سے بالکل ختم ہو چکا ہے, گھر شکستہ حالت میں ہو چکا ہوا ہے. اس سے بعد میں آپ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ کو گھر صحیح حالت میں بھی نظر آئے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ بلاسٹ ہوا تھا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گہرا کھڈا پڑ چکا ہوا ہے سڑک پہ. یہ گاڑی کی حالت دیکھیں جس گاڑی کے اندر تھا. آگے یہ ویڈیو دیکھیں گے, یہ سی سی ٹی وی کی جو ہے وہ ویڈیو ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو آپ کو دور کھڑی نظر آ رہی ہے. یہ وہ گھر ہے جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی. یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا, جو گاڑی کھڑی کر کے یہاں سے جا رہا ہے. اس کے آگے بیسیکلی پولیس کی ایک چیک پوسٹ تھی جس کی وجہ سے یہ اننرو ہو گیا اور اس میں دور کھڑی نظر آ رہی ہے. یہ وہ گھر ہے جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی. یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا, جو گاڑی کھڑی کر کے یہاں سے جا رہا ہے. اس کے آگے بیسیکلی پولیس کی ایک چیک پوسٹ تھی جس کی وجہ سے یہ اننرو ہو گیا اور اس نے گاڑی یہیں پہ کھڑی کر کے چلا گیا. گاڑی کھڑی کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ٹائمر لگا ہوا تھا. آگے چلیں. جیسے یہ دھماکہ ہوتا ہے تو سی ٹی ڈی میں اس کی جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی اور ودن 16 آورس ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا تھا. ٹریس سے کیسے کلا وہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں. اور پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انیشیل 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا, جن میں سے سب سے پہلا کیریکٹر جو تھا وہ پیٹر پال ڈیوڈ تھا. پیٹر پال ڈیوڈ کو ہم نے جو گاڑی تھی اس کی شناخت کے تھرو جو ہے وہ کیا, بیکاز وہ گاڑی اس میں نام کے اوپر پرچیز کی گئی تھی اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ ٹیمپرڈ ہے. اور جب یہ ہے جس نے کہ یہ جو بلاسٹ تھا اس کو سپروائز کیا تھا اور اس کا جو ہے یہ 2 جو مین ایجنٹس ہیں را کے, ان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا, جن کے نام علی بدیش اور ببلو سریواستو ہیں. اور یہ ٹیرر فائنینسنگ اس کے تھرو وہ اس کی ٹیرر فائنینسنگ کرتے تھے. سجاد حسین جو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا ودن 24 آورس, یہ اس کا جو ہے یہ اسسٹنٹ تھا, ہر کام میں اس کے ساتھ موجود تھا. اور اس کا مین جو تھا, اس نے جب یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا تو اس کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹس جو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں استعمال کیے تھے ان کو ڈسٹروائے کیا تھا, وہ بھی ہم نے برآمد کیے تھے. ان کے تھرو ہم ڈیٹا بھی اس کا نکالا تھا. آگے ضیاء اللہ جو ہے اس کو ہم نے پیٹر کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا تھا. جب یہ بندہ گرفتار ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اس کا مین کلپریٹ ہے اس سارے کے سارے ایونٹ کا, جو کہ پاکستان میں ہوا تو پاکستان کی حد تک وہ سمیع الحق تھا. یہ اس کا بھائی تھا اور یہ ٹیرر فائنینسنگ میں جو ہے یہ سمیع الحق کو اور اوپر والے لوگوں کی جو ہے مدد کیا کرتا تھا. اس کے تھرو پیسہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا تھا. یہ تھی مین لیڈ جس کے اوپر ہم آگے چلے. تو عید گل اور اس کے ساتھ اس کی بیگم عائشہ گل, ان کو ہم نے 5 سے 6 دن کے بعد گرفتار کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں
عید گل وہ بندہ ہے کہ جس کو گاڑی پیٹر پال ڈیوڈ نے دی تھی، اس نے اس گاڑی کو تیار کیا، اس کے اندر بارود بھرا، اس کو اندر ڈیٹونیٹر لگایا، اس کو آ کے کھڑا کیا۔ وہ ویڈیو جس میں آپ نے بندے کو نکلتے دیکھا ہے وہ یہ والا بندہ تھا، وہ عید گل تھا جو گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے جو نکلا ہے۔ عائشہ گل اس کی جو ہے وائف ہے، اور اس نے جب یہ بنا رہا تھا، ساری گاڑی تیار کر رہا تھا، تو اس نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی۔ وہ ویڈیوز جو ہیں بعد میں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے آدمی کے اس میں سے نکلی۔ یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کائنڈلی، اس میں دیکھیں وہ اسمبل کر رہا ہے۔ کیبل شاید ہل گئی۔ چلیں آپ بیان کرتے وہاں پہ وہ لائیو آ رہی ہے۔ چلیں آپ اس کو آپ بیان جاری رکھیں تاکہ اس کے بعد آپ روکیں نا۔ جی اس کے بعد جب ہے ہم نے عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے سمیع الحق کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اس ویڈیو میں دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹونیٹر وہ لگا رہا ہے، اور ڈیٹونیٹر جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ یہاں پہ اس نے گاڑی اب جو ہے وہ اسمبل کر لی ہے، اور تار جو ہے وہ اس نے ڈیٹونیشن کی جو ہے وہ پیچھے تک لے کر جا چکا ہوا ہے۔ یہ وہ ڈکی ہے جس کے اندر اس نے وہ سارے کے سارے جو 200 kg جو مواد تھا وہ رکھ لیا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اب یہ گاڑی ڈکی تیار ہے، اور یہ گاڑی تھی جو کہ ہم نے جس کے تھرو جو ہے اس کو ٹریس کیا۔ آگے چلیں گے۔ جب ہم نے عید گل کو پکڑا تو عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو مین سسپیکٹ تھا سمیع الحق، وہ آئیڈینٹیفائی ہوا۔ سمیع الحق آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا، لیکن وہ بھی ہمارے گرفت سے جو وہ باہر تھا۔ یہ تفتیش جب چلی تو پتہ چلا کہ 2012 سے جو ہے یہ را کا ایجنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو را کے ڈفرینٹ آپریٹرز ہیں جن کے ڈفرینٹ رول سے، اس میں اسلم تھا، سنجے تیواری تھا اور وسیم تھا، یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھا، اور پاکستان میں را کے بہاف کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کا مین جو پلیئر تھا وہ یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے جب یہ گرفتار نہیں ہوا تو اس کو جو ہے پی او ڈکلیئر کیا گیا عدالت کے تھرو، اور الٹیمیٹلی اس کے ریڈ وارنٹس جو تھے وہ جاری کیے گئے۔ یہ آپ کے سامنے ریڈ وارنٹس آ رہے ہیں۔ یہ ریڈ وارنٹس جو انٹرپول کے تھرو جو تھے یہ جاری کیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں پیورلی انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کی بیس کے اوپر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہ بندہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے، اور اس کو ہم نے بلوچستان میں پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا، اور اس کو گرفتار کیا تھا ہم نے 24 اپریل 2022 کو، اسی سال میں بلوچستان میں۔ جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا بھی تھا، جس کا رول بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں، اور اس کے پاس سے ہمیں مختلف ممالک کی مختلف جو ہیں ڈینومینیشن کی کرنسیز کا ایک ہیوج کیشر جو تھا وہ بھی ملا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا تھا عزیر اکبر، جو اس کا اسسٹنٹ تھا، اس کے ساتھ ہر کام میں شامل تھا، وہ بھی گرفتار ہوا۔ اس کا بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوا تھا، کیونکہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا تھا عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر، لیکن یہ گرفتار الٹیمیٹلی اپنے بردر ان لا کے ساتھ جو ہے بلوچستان میں 24 اپریل 2022 کو ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نوید اختر جو ہے، جو جہاں سے یہ سارے کا سارا کھیل چلنا شروع ہوا تھا، وہ پہلا مہرج ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوید اختر تھا۔ نوید اختر وہ تھا کہ جب یہ ایک انسکلڈ لیبر تھا، پاکستان سے بلانگ کرتا تھا، اور یہ وہاں پہ مڈل ایسٹرن کنٹری کی ایک جیل میں بند تھا بیکاز اس کے پاس جرمانہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ اس کو را کے ہینڈلر، را کا جو ایجنٹ تھا سہیم شیخ، اس نے اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا فائن جو ہے پے کر دیتے ہیں، آپ کو جیل سے رہائی دلا دیتے ہیں، تو آپ جو ہے پاکستان کے اگینسٹ انڈیا کے لیے کام کرو۔ اس نے اپنی رہائی حاصل کرنے کے لیے اس چیز پہ حامی بھر لی۔ اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا گیا، یہ پاکستان پہنچا، اور اس نے جو ہے مین ریکی کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بلاسٹ جوہر ٹاؤن کے اندر ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس نے مختلف جو ہے ٹارگٹس جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے، اور ان کی ریکی بھی جو کی گئی تھی، جو کہ ان کا فردر کام ٹارگٹس تھے جن کو انہوں نے کرنا تھا، لیکن الحمدللہ اس سیل کے اور ان لوگوں کی گرفتار ہونے کے بعد وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ تھوارٹ ہو گئی جی۔
جب یہ اس کو جو ہے جب یہ نوید اختر جو تھا اس کو نہیں تھا پتا کہ عزیر اکبر اور سمیع الحق کو جو ہے بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا. جب ہم نے سمیع الحق کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ نوید اختر کو لاہور میں شاہدرہ میں جو ہے وہ مل رہا ہے اور 10 مئی کو مل رہا ہے. کیونکہ اس کو نہیں تھا پتا تو یہ اپنے وقت کے مطابق طے کردہ وقت کے مطابق وہاں پہ شاہدرہ میں پہنچا اور یہ اس کو ہم نے وہاں سے گرفتار کیا. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے پاس سے 2 گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی جو کہ اسی طرح کی فردر ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کی جانی تھی اور اسی طریقے سے VVID جو ہے گاڑی بھر کے بارود کی اس کو اڑایا جانا مقصود تھا جو کہ الحمدللہ جس سے ہماری بچت ہو گئی. آگے جب یہ معاملہ جب یہ ہمارا سارے کا سارا ہوا تو اس سے ہمیں جب ہم تفتیش کو آگے لے کر چلے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سمیع الحق جو کہ مین کولیبوریٹر تھا ان کا پاکستان میں اس کے لنکس کس کے ساتھ ہیں. اس سے ہمیں جو ان کے مین جو ایجنٹس تھے را کے وہ انرتھ ہوئے جس میں علی بدیش تھا, ببلو سریواستو تھا, سنجے تیواری تھا اور جو کہ ماسٹر مائنڈ تھے. اس کے فیسیلیٹیٹرز جو تھے ان میں نوید تھا جس کو سہیم شیخ اور ظہیم شیخ کر رہے تھے اور جو ایک وہ سیل تھا جس نے کہ اس کو کیری آؤٹ کیا جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. آگے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کلوز ٹو $1 ملین کی جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ انڈیا نے ان لوگوں کے تھرو 4 لوگوں کے تھرو جو وہ کی ہے. ٹو بی ایگزیکٹ $8,75,000 جو تھے وہ فنل کیے گئے تھے اور اس سارے کے سارے کیس کو پاکستان میں ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے انڈیا نے مختلف چینلز کے تھرو یہ پیسے کیے جس کی کہ ساری کی ساری اب لنکیجز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں. آگے جو بندے ہم نے پکڑے تھے انیشلی پیٹر پال ڈیوڈ, سجاد حسین, عید گل اور ضیاء اللہ, ان چاروں کو 3 دفعہ جو ہے عدالت سے سزائے موت جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. عائشہ جو کہ وائف تھی جس نے ویڈیو بنائی تھی اس کو جو ہے وہ 5 سال کی سزا ہو چکی ہوئی ہے اور باقی کے 3 بندے جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سمیع الحق, نوید اختر, عزیر اکبر, ان تینوں کا کیس جو ہے اس وقت سب جوڈس ہے اور کیس جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے. جب ہم نے ان کو کیا تو ہمیں جو مین را کے ایجنٹس یہ وہ ایشو ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ را انوالو ہے اور انڈیا کی انوالومنٹ ہے. اس میں جو سنجے کمار تیواری جو کہ را کا ایجنٹ ہے اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ انٹرپول سے جاری ہو چکے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. اس کا جو ہے انڈین پاسپورٹ جو ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہوا ہے. یہ اس کا جو جو پروو کرتا ہے کہ یہ انڈین نیشنل ہے. وسیم حیدر خان جو ہے اگین ایک اور را آپریٹر ہے, اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں یہ بھی انٹرپول سے جاری ہو چکے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. جو اس کا انڈین پاسپورٹ بھی آپ کے سامنے جو کہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یہ انڈین جو ہے نیشنل ہے. یہ انڈین اس کا پاسپورٹ ہے جی. اس کے بعد اجمل تیسرا ان کا جو ایک را ایجنٹ ہے جو کہ مڈل ایسٹرن میں تھا اس کے بھی انٹرپول سے ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ آگے چلیں گے جی جو باقی کے مین کیریکٹرز ہیں ان کے ریڈ وارنٹس کے جو ہیں پروسیس وہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے اور ان کے ہم ریڈ وارنٹس جو ہے وہ ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور تھینک یو ویری مچ.